اللہ الرحمن الرحیم حمدہ للہ تعالی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست ایک بار باواز بلند درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل، زینت محفل، پیکر اخلاص و محبت، فخر و سعادات حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد سلمان شاہ صاحب زیب سجادہ آسن علی حاضہ اور معزز علماء کرام، مہمانان گرامی و معزز حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج آسن علی حاضہ پہ ہم سب لوگ فخر و سعادات حضرت صاحبزادہ پیر سید مدنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سالانہ عرس مقدس کے موقع پر ہم سب لوگ حاضر ہیں۔ یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ صرف آنا ہی لاجواب نہیں بلکہ یہاں پہ سانس لینا بھی ثواب لگتا ہے، اس لیے کہ ہمارا مسلک حق اہل سنت والجماعت وہ پیارا سچا اور سچا مسلک ہے کہ جو نسبت والا ہے، اور نسبت والا ہی قسمت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ جہاں پہ اللہ کا کوئی بھی پیارا تشریف رکھتا ہے وہاں پہ ہمارے لیے جانا باعث نجات بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ جہاں پہ ایک پیارا بیٹھا ہو تو وہاں پہ جانا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ یہاں پہ اگر دائیں بائیں دیکھیں تو اللہ کے پیاروں کا بہت بڑا ہجوم آپ کو نظر آئے گا۔ کئی نسلوں سے یہاں پہ بڑے بڑے اولیاء، علماء، صلحاء، جن کے آستانے، جن کے مزارات کے سائے کے نیچے ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ میں بطور حاضری صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس بھی عرس مقدس کی نشست میں جائیں ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ اللہ کے ان پیاروں کا جینا بھی بے مثال ہے اور ان کا مرنا بھی بے مثال ہے۔ نہ تو ان کا جینا ہمارے جینوں کی طرح ہے، نہ ہی ان کا مرنا ہمارے مرنے کی طرح ہے۔ ان کا جینا بھی بے مثال اور ان کا مرنا بھی، سب بولو، ان کا مرنا بھی بے مثال ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں چند جہلاء کو ایک فرق لگتا ہے، وہ کہتے ہیں یار زندگی میں تو ہم ولیوں کی عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، ان کی خدمت کریں، ہمیں کچھ ملے گا۔ جب منو کے حساب سے مٹی اوپر پڑ جائے پھر وہ تیری مدد کو کیسے آئیں گے، کیسی تیری پہنچ کو آئیں گے، کیسے تیری مدد کریں گے، کیسے تیری فریاد سنیں گے؟ میں نے کہا مولانا ہم تیری بات مانیں یا رب کے قرآن کی بات مانیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ مسئلہ سمجھ آنا یا نہ آنا ضروری نہیں۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کے ولیوں کی شان کو ماننا ضروری ہے۔ اگر جاننے لگے تو جان سکتے، کیوں؟ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے کہا تھا حضرت آصف بن برقیہ کو کہ جناب کتنی جلدی تخت لاؤ گے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا ہے اللہ کے نبی اجازت دینا آپ کا کام ہے۔
اور آم چپکنے سے پہلے پہلے تک تمہارے قدموں میں لانا تمہارے غلام کا کام ہے۔ اب یہ بات آپ نے سن رکھی ہے بارہا، اب یہ اللہ کے ولی کے ظاہری زندگی کا واقعہ ہے یا قبر میں جانے کے بعد کا واقعہ ہے؟ بولو تو صحیح بھائی، ظاہری زندگی کا ہے نا، کہ ظاہری زندگی میں کہا، اور پھر صرف کہا نہیں بلکہ تخت لا کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب اگر اس واقعہ کو بھی سامنے رکھو اور اللہ کے اس اعلان کو بھی سامنے رکھو، اللہ فرماتے ہیں دنیا والو تم یہ جینا دیکھ رہے ہو کہ آنے بعد میں تخت لا سکتے ہیں، تم اس طاقت کو دیکھ سکتے ہو کہ اتنی جلدی اتنا بڑا تخت لا سکتے ہیں، فرمائش بھول میں نہ رہنا، یہ ظاہری زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہم ان کو اس سے اعلیٰ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ مطلب بدے کیا ہے؟ اگر ظاہری زندگی میں اتنی طاقت ہے تو مرنے کے بعد جو اعلیٰ زندگی رب نے دی ہے اس زندگی میں کتنی طاقت ہو؟ صرف تیری اور میری سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے۔ میں یہی پیغام دے رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بات عرض کرتا، میں نے صرف ایک ہی بات آپ لوگوں تک پہنچائی، اللہ کے ولیوں کی عقیدت سینوں میں رکھو، محبت سینوں میں رکھو، اس لیے کہ ان کی نسبت ہماری قسمت کو بدل سکتی ہے۔